दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां ले आया। रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। उनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरी इबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखा और कहा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब इजाज नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, हजरत, रोटियां बस 2 ही थी। हरन का गोश्त खाया, खाल को ठोकर लगाई और फिर आप वहां से चले। रास्ते में हरनों का एक गौल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। फिर आपने हरन की खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम इनायत फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा ईमान पहले से दुगना हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा कि रोटियां 2 ही थी। दोनों रास्ते पर चलते रहे। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। 3 सोने की ईंटें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाए। इस दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कहने लगे कि ईंटें भी 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। लालची लोग मारे गए और ईंटें वहीं रह गई। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम उस साथी को कत्ल कर दें तो दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की हमें जितनी बड़ी भी दौलत मिल जाए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई की ही जीत होती है और इस दुनिया में हमेशा नफा देने वाली चीज ही बाकी रहती है। नाजरीन, रिवायत में मिलता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबलीस से मुलाकात हुई, जो 4 गधों पर सामान तजारत लादे जा रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो उसने बताया, मैं सामान तजारत लेकर जा रहा हूँ ताकि खरीदारों को तलाश करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा, ये क्या है? शैतान ने जवाब दिया, ये जुल्म है, इसको बादशाह खरीदेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दूसरे गधे पर क्या लाद रखा है? शैतान ने जवाब दिया, हसद है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا تاجر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چوتھے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا مکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا عورتیں۔ البتہ امام جاحت رحمت اللہ علیہ کی بعض کتب میں پانچویں چیز کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا پانچویں گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا غرور و تکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا زمیندار اور چوہدری لوگ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں منہوں کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متعجب ہوئے اور فرمایا اے حواریو، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ انہوں نے عرض کیا اے روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیہ اور قصہ کو معلوم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا اے بستی والو، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ فرمایا تمہارا کیا قضیہ ہے؟ عرض کیا اے روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے۔ فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ عرض کیا ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے، بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ کہا جس طرح سے بچوں کو ماں سے ہوتی ہے، جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فلانے، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا؟ تو بھی تو ان میں سے ہے۔ کہا ہوں تو میں ان میں، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اسے آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابعداروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سپیدی، بھرے جسم والے، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہو، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی، وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گی، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنی، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی کر کے کہے گی کہ اس میں کبھی بھی پانی نہیں تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔
चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा, ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारा तीर वाक़अतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ भी इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी और क़िल्लत इस दर्जे को पहुँच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब यह हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ उजारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतरेंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बुदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मट्टी का हो या पत्थर का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनांचे जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। 12 लोग इस तरह की खुशहाल और अमन और चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुखल्लत हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया है। नाज़रीन, हजरत वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस दिन मशरिक व मगरिब के तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और शयातीन इस वजह से बेहतर हैरान हुए, हत्ता कि इब्लीस ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर दी। फिर शयातीन ने देखा कि आप अपनी माँ की गोद में हैं और फरिश्ते उनको घिरे हुए हैं। उस दिन आसमान पर एक अजीम सितारा तुलू हुआ और फारिस का बादशाह उसके जाहिर होने पर परेशान हुआ। उसने काहिनों से उसके मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि यह किसी बड़े आदमी की पैदाइश की बिना पर हुआ है। तो उसने अपने कासिदों को सोना और खुशबू के तहाइफ के साथ शाम की तरफ रवाना किया। जब वो कासिद बादशाह के दरबार में आए तो बादशाहों ने उनके आने का मकसद दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपना मकसद बताया। तो बादशाह ने सितारे तुलू होने के वक्त को मालूम किया तो उन्होंने वही वक्त बताया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का था। बादशाह ने उन्हें तहाइफ के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया और साथ अपने चंद खास लोगों को भी भेजा कि वो वापसी पर उसे कत्ल कर दें। तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो वो खुफिया तरीके से आपको लेकर मिस्र में आ गईं और वहां रहाइश पजीर हुईं। बचपन ही से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करामात और मोजज़ात ज़ाहिर होने लगे थे। इब्ने अदी से रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे तो बच्चों को कहते कि क्या मैं तुझे बताऊं कि तेरी माँ ने घर में तेरे लिए क्या छुपा रखा है। वो कहता हाँ बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम उसे बताते तो वो अपनी माँ से दरियाफ्त करता तो माँ पूछती कि तुझे ये खबर किसने दी। तो बच्चा कहता कि ईसा इब्ने मरियम ने। इस तरह लोगों में मशहूर हो गया कि अगर तुम अपने बच्चों को ईसा इब्ने मरियम के साथ खेलने के लिए छोड़ोगे तो वो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा अनबिया में से थे
اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماء و اطباء کی دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوہڑ کے دائمی مریضوں کو شفایاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے، لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم کو صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جبہ اور چادر تھی، آپ ننگے پاؤں اور پراگندہ بالوں والے تھے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میرے ہم نشیں ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں، میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہیں، اور اس کی تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے، اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بیشتر مندرجات سے دور حاضر کے عیسائی علماء بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی کنواری پیدائش، گناہوں سے پاک ہونا، آسمان پر اٹھایا جانا اور مسیح علیہ السلام کے معجزے جیسے مردے کو زندہ کر دینا۔ قرآن پاک میں کم از کم 2 مقامات پر یوم قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم میں انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا،
ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 یا 34 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصروف ترین اور انقلابی تھے۔ جب آپ علیہ السلام شادی کی عمر کو پہنچے تو حکمران وقت نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو نیک لڑکی سے شادی کریں گے جو فرائض اور تہجد کی پابند ہوگی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چمگادڑ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے یا اسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے؟ اسی حوالے سے ہماری اس ویڈیو میں آپ چمگادڑ سے متعلق حیران کن معلومات جانیں گے۔ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب الخلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں، اور ہاں ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ چمگادڑ ممالیہ جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ الٹا لٹک کر کھانا پینا اور منہ کے ذریعے ہی اخراج کرنے والا یہ پرندہ شکاری پرندہ ہے۔ یہ قدرتی ریڈار سسٹم کے ذریعے اپنا روٹ طے کرتا ہے اور اندھیروں میں راج کرنے والا یہ عجیب و غریب جاندار ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کے بعد خاص طور سے چمگادڑوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اسے پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے۔ چمگادڑ پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے، لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے۔ اس کے پر گوشت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے 20 سے 38 تک دانت بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادڑ کو حیض کیوں آتا ہے؟ چمگادڑ انڈے کی بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچے کو منہ میں لے کر اڑتی ہے تو اڑتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ ہر سال یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض اقسام ایسی ہیں جو 3 سے لے کر 7 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر 10 سال سے لے کر 20 سال تک ہوتی ہے۔ کچھ اقسام کی عمر 41 سال اور کچھ تو کئی ہزار سال زندہ رہتی ہیں۔ یہ زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، اس لیے چمگادڑ رات کے وقت باہر نکلتی ہے، اور رات کے وقت اپنے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے چمگادڑ انتہائی تیز آواز نکالتی ہے۔ یہ آواز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے اس سے چمگادڑ اندازہ کر لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے، اور وہی وقت اس کے غذا کا ہے، کیونکہ اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ چنانچہ چمگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ایک طالب غذا دوسری طالب غذا کی خوراک بن جاتی ہے۔ بس پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11,000 تک کی تعداد میں کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا فرمایا، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اسے کھا جاتے ہیں، اور جو گوشت خور نہیں وہ اسے مار ڈالتے ہیں۔ چمگادڑ کی خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑ کی 1200 سے زیادہ اقسام موجود ہیں، اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی منہ سے کرتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو خود کو نیچے پھینکتی ہے، اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار
उन्हें उड़ान भरने में मदद देती है। आम परिंदों की टांगें चमगादड़ों के बरक्स लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो दौड़कर उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी तेजी से अपनी खुराक को हजम कर सकती है और यही वजह है कि इसका वजन नहीं बढ़ता। इनके फुजले में पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है, जिसे बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और धमाका खेज मवाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चनार के दरख्त का पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फौरन नीचे जमीन पर गिर जाती है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। चमगादड़ों की तकरीबन तमाम अनवा उल्टी लटकती हैं। इनके पांव कुछ इस तरह के हैं कि वो उल्टी हालत में आराम महसूस करती हैं। इंसानों के लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप इन्हें दिन के वक्त बहुत पुरानी इमारतों, गारों पर सर नीचे करके लटके हुए देखते हैं। वो इसी हालत में सोती हैं और इसी हालत में फुजले का अखराज करती हैं। ये कई महीनों तक सोती रहती हैं। जब ये सो रही होती हैं तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच जाता है। उस वक्त ये अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। चमगादड़ 10,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकती है। चमगादड़ की चंद इकसाम गोश्तखोर भी होती हैं। ये मछली का गोश्त खाना ज्यादा पसंद करती हैं। चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 11 मरतबा धड़कता है, मगर उड़ते वक्त चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 1000 से जायद मरतबा धड़कता है। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम ने चमगादड़ को हराम करार दिया है, लेकिन बहुत से मज़ाहिब में इसे शौक से खाया जाता है। दोस्तों, चमगादड़ के एक किस्म को उड़न लोमड़ी कहते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ होने का एजाज हासिल है। इसका वजन 2 पाउंड तक होता है और इसके परों की लंबाई 6 फीट तक होती है। ये चमगादड़ दरख्त पर और घोंसला बनाती है और सिर्फ फल खाती है। लोग कहते हैं कि इस घोंसले की कीमत अरबों रुपए होती है। दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ को वैम्पायर बैट कहते हैं, जिसकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। वैम्पायर बैट जिस किसी इंसान या जानवर का खून चूस लेती है, उसमें जहरीले मादे छोड़ देती है, जिससे उस इंसान को पहले हल्का बुखार, सर दर्द और सांस में तकलीफ होती है और आखिर में वो दम घुटने या खाना पीना छोड़ देने की वजह से मर जाता है। वैम्पायर बैट हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ यतीम बच्चे भी पालती है। माहिरीन के मुताबिक शैतानी कामों के लिए भी माजी में चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर अब यह सिलसिला खत्म हो गया है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवर की तरह बच्चे देती है और उन्हें दूध पिलाती है। बसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी महारत से शिकार करने का फन रखती है। नाज़रीन, चमगादड़ चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदों में से है, इसलिए इसका खाना हराम है। रही बात इसकी बीट और पेशाब की, तो वो माफ है। जरूरत और मजबूरी की वजह से, यानी वो फिजा से बीट और पेशाब करती है, इसलिए फुकहा कराम ने उसे माफ करार देकर निजस नहीं कहा है, ना ये कि वो खुद हलाल है। अलबत्ता चमगादड़ अगर पानी में गिरकर मर जाए और उसको फूलने और फटने से पहले निकाल लिया जाए, तो अगर मज़कूरा पानी की मिकदार एक बड़े हौज से कम है, तो उस चमगादड़ के गिरने और मरने से वो पानी नापाक हो जाएगा और उसको पाक करना जरूरी होगा। अगर चमगादड़ के अज्जा पानी में बाकी हों तो उन्हें निकालना जरूरी होगा। जब तक वो अज्जा मौजूद हों वो पाक नहीं होगा, और अगर वो फूलने और फटने के बाद निकाला गया तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर इसके गिरकर मरने का वक्त मालूम हो तो उस वक्त से जो नमाजें उस पानी से वुजू करके पढ़ी गई हों, उन नमाजों का इयादा लाजिम होगा। और अगर वक्त मालूम ना हो तो फकत मरने की सूरत में, जबकि फूला फटा ना हो, 1 दिन 1 रात की नमाजों का, और फूल या फट गया हो तो 3 दिन 3 रात की नमाजों का लौटाना जरूरी होगा। और इतने अरसे में इस पानी से जो कपड़े वगैरह धोए उन्हें दोबारा पाक करना जरूरी होगा। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि चमगादड़ का घर में आना और घोंसला बनाना घर के वीरान होने की अलामत है। तो इस हवाले से याद रखिए कि इस्लाम हकायक और सदाकत पर मुश्तमिल कामिल और मुकम्मल दीन है। तोहमात, खराफात, बदशगुनी और मुख्तलिफ चीज़ों की नहूसत के तसव्वुर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस किस्म की तोहम परस्ती और बदशगुनी का अकीदा ज़माना जाहिलियत में रखा जाता था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को इस किस्म के तोहमात और खराफात से इज्तनाब करना चाहिए। दीन इस्लाम ने इंसान की हर सतह पर कामिल रहनुमाई की है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान, एतक़ाद और तवक्कुल का तकाजा ये है कि सब कुछ उसी से होने का यकीन इंसान के क़ल्ब व ज़हन में रासिख़ हो। किसी शय के बारे में बदफाली, नहूसत और तोहम परस्ती का नज़रिया दर हकीकत एक गैर इस्लामी सोच और इस्लामी तालीमात के मनाफी अमल है। अगरचे इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देता है और इसमें तोहम परस्ती या बदशगुनी की कतन गुंजाइश नहीं,
مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ برِ صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے نیک اجر ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل توکل کرنے والا اور بدشگونی سے احتراز کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔